بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی ابو کی وفات میرے لیے جیسے وقت کا وہ تھپڑ تھا جس نے میری دنیا بدل دی۔ چھوٹی تھی لیکن اتنی نہیں کہ یہ نہ سمجھ سکتی کہ زندگی کا سہارا چھن گیا ہے، مگر شاید میرے رب نے میرے لیے بھائی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ نہ صرف میرے بڑے بھائی تھے بلکہ میرے والد کی جگہ میرے دوست، میرے محافظ بن گئے۔ اور بھابھی، وہ تو جیسے ماں کی خالی گود کو اپنے وجود سے بھرنے آ گئی تھی۔ بھائی کی شادی کو ابھی کچھ مہینے ہی گزرے تھے جب ماں باپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے لگا تھا اب سب کچھ بدل جائے گا، اب وہی قصے ہوں گے جو میں محلے کی لڑکیوں سے سنتی تھی کہ نند کے ساتھ ستیلا سا سلوک ہوتا ہے، بھابیاں جلن میں جلا دیتی ہیں۔ لیکن میری بھابھی تو کچھ اور ہی نکلی۔ انہوں نے پہلے دن سے مجھے بہن کا درجہ دیا۔ رابعہ، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، یہ چوڑیاں تمہارے ہاتھوں میں بہت اچھی لگیں گی۔ لیکن بھابھی، یہ تو آپ کے سسرال کی رسم ہے نا، آپ کو پہننی چاہیے۔ ارے تو تم بھی تو میری بہن ہو، کیا فرق ہے تم میں اور ان لڑکیوں میں جو میری میکے کی بہنیں ہوتی ہیں؟ ان کے لہجے میں جو خلوص تھا وہ میرے دل کو چھو گیا۔ میں تو شاید پہلی بار اتنی محبت کے ساتھ کسی کی بہن بنی تھی۔ بھائی بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہر جمعہ بازار سے میرے لیے کچھ نہ کچھ لے آتے، کبھی دوپٹے، کبھی بالوں کے کلپس، کبھی چاکلیٹس۔ اور جب میں اسکول میں اچھی پوزیشن لے آتی تو بھائی مجھے اپنی بائک پر بٹھا کر آئس کریم کھلانے لے جاتے۔ وہ دن میرے دل میں آج تک تازہ ہے۔ بھابھی صبح میرے لیے ناشتہ تیار کرتی، میرے کپڑے پریس کرتی، اور اگر کبھی میں سست ہو جاتی تو ہنستی ہوئی کہتی، چلو بی بی، اسکول والی بس آ گئی، اب تو اٹھ جاؤ ورنہ تمہارا بھائی مجھے ہی ڈانٹے گا کہ تمہیں وقت پر نہیں جگایا۔ اور میں اپنی ہنسی روک نہ پاتی۔ ان کے ساتھ زندگی اتنی ہلکی اور آسان لگنے لگی کہ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا، بھابھی، آپ اتنا کچھ میرے لیے کیوں کرتی ہیں؟ انہوں نے میرا ماتھا چوم کر کہا، بیٹا، میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بہت چھوٹی عمر میں کھو دیا تھا۔ جب تم اس گھر میں آئیں تو لگا جیسے وہی لوٹ آئی ہو۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، رشتہ ہو یا نہ ہو، اگر دل صاف ہو تو بندہ ہر تعلق کو نبھا سکتا ہے۔ ہم تینوں کا چھوٹا سا خاندان تھا، لیکن دل سے ہم ایک دوسرے کے لیے دنیا تھے۔ شام کو سب ساتھ بیٹھ کر چائے پینا، بھائی کے آفس کی باتیں سننا، بھابھی کے نئے کھانوں کے تجربے اور میرا اسکول کے قصے سنانا، یہ سب روز کا معمول تھا۔ ایک دن بھابھی مجھے ساتھ لے گئی بازار، کہنے لگی، چلو تمہارے لیے عید کا جوڑا لیتے ہیں، تمہیں وہ ہلکا سبز رنگ اچھا لگتا ہے نا؟ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو یاد ہے؟ تم میری بہن ہو، تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی۔ ان کے خلوص کی روشنی نے میرے دل کی ہر تاریکی کو ختم کر دیا تھا۔ ایک رات جب لائٹ چلی گئی، ہم سب چھت پر بیٹھے تھے، آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے۔ بھائی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، امی ابو ہمیں وہیں سے دیکھ رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے کہ ہم ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے نم آنکھوں سے آسمان کو دیکھا، دل ہی دل میں کہا، امی ابو، آپ بے فکر رہیں، مجھے ماں باپ کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ بھابھی نے میرا ہاتھ تھاما اور بولی، رابعہ، جب بھی تمہیں ماں یاد آئے میرے گلے لگ جایا کرو۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری دنیا مکمل ہو گئی ہو۔ میں نے جو کچھ کھویا تھا خدا نے مجھے اس سے بہتر عطا کر دیا تھا، محبت، عزت، تحفظ، سب کچھ۔ وقت یوں ہی پرسکون گزر رہا تھا، لیکن زندگی ایک سی نہیں رہتی، تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ بھائی نے جب میری عمر اور تعلیم کو دیکھ کر میرے رشتے کے لیے بات چھیڑی تو مجھے عجیب سا لگا۔ ایک پل کو لگا جیسے میرا بچپن، میری آزادی ختم ہو جائے گی۔ لیکن بھائی نے کہا، رابعہ، تمہاری زندگی میں ایک نیا باب کھلنے والا ہے، ہم چاہتے ہیں تم کسی اچھے گھر کی ہو جاؤ۔ بھابھی نے بھی میری رضامندی سے رشتہ طے کرنے کی بات کی۔ وہ میرے ہر فیصلے میں میری مرضی کی اہمیت دیتی۔ دیکھو رابعہ، لڑکے کا کردار بہت اچھا ہے، پولیس میں ہے، ایماندار ہے، شکل و صورت بھی خدا نے اچھی دی ہے، لیکن تمہاری ہاں ضروری ہے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا، اندر کوئی شور نہ تھا، بس ایک ذمہ داری کا احساس تھا۔ چند مہینوں کے اندر میری شادی ہو گئی، دلہن بنی تو بھابھی نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے چوڑیاں پہنائی اور میرے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میری بہن اب ایک نئی زندگی شروع کر رہی ہے، خوش رہنا۔ میرا شوہر سلیم واقعی ایک سادہ اور شریف انسان تھا، وقت پر ڈیوٹی، محدود باتیں اور زیادہ تر خاموش طبیعت کا مالک۔ شادی کے پہلے چند مہینے تو میرے لیے سب کچھ نیا تھا۔ میں نئے رشتوں کو سمجھنے،
सास ससुर का दिल जीतने और घर के निजाम को सीखने में लगी रही। सलीम अक्सर थका हुआ घर आता, वर्दी में मिट्टी लगी होती, चेहरे पे थकन होती, लेकिन वो मुझे मुस्कुराकर सलाम जरूर करता। राबिया, चाय बन जाएगी? वो एक ही जुमला रोज कहता और मैं उस आवाज को रोज सुनने की आदी होती गई। सास ससुर भी शरीफ लोग थे। छोटा सा घर था लेकिन मोहब्बत की कमी न थी। 1 साल के अंदर मेरे बेटे की पैदाइश हुई, शायान। जैसे मैंने उसे गोद में लिया, मेरा दिल भर आया। मुझे लगा जैसे खुदा ने मेरे हाथ में कोई मुकम्मल दुनिया थमा दी हो। सलीम शायान से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी ड्यूटी अक्सर सख्त होती। रातों को छापे, कभी मुजाहरे, कभी तफ्तीश। एक दिन वो घर आया तो चुपचाप था। मैंने पूछा, सब ठीक है? आज दफ्तर में कुछ तफ्तीशी अफसरान आए थे। किसी ने मुझ पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया है। मैं चौंक गई। क्या? लेकिन आपने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में मेरी ईमानदारी खटक रही थी। मैंने तसल्ली दी, सच हमेशा सच ही रहता है, झूठ ज्यादा देर नहीं छुपता। लेकिन हालात बदले नहीं, उल्टा और बिगड़ते गए। सलीम की तफ्तीश बढ़ती गई और एक दिन वो घर आया तो चेहरा जर्द था। सारा दिन चुप रहा। रात को खाने के बाद अचानक सीना पकड़कर गिर पड़ा। सलीम! मैं चीखी। सास ससुर भी भागी आए, एम्बुलेंस बुलाई, अस्पताल ले गए, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक था, बहुत शदीद। मैं अस्पताल के फर्श पर बैठी गुमसुम थी। 1 साल का मेरा बच्चा और मैं, और ये दुनिया जो कल तक महफूज लगती थी, आज अजनबी हो चुकी थी। तदफीन के बाद मोहल्ले वाले अफसोस करने आते रहे। सास ससुर खामोश हो गए थे। शायान के रोने की आवाज भी अब घर में बाज़गश्त बनकर रह गई थी। भाई आए, भाभी भी साथ थी। भाभी ने मुझे सीने से लगा लिया। राबिया, तुम अकेली नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। लेकिन मैं वो नहीं थी जो चंद महीने पहले भाई के घर छोड़कर आई थी। मेरे बाल बिखरे, आंखों के नीचे हल्के और कपड़ों पर शायान की कैद के दाग थे। मैं बस अपने बच्चे की माँ रह गई थी। भाई ने पूछा, अब क्या इरादा है? मैं यही रहना चाहती हूँ। सास ससुर का और कोई नहीं, शायान का भी यही घर है। भाई ने एक नजर भाभी की तरफ देखा, फिर कहा, ठीक है, जैसे तुम चाहो, लेकिन हमें याद रखना। मैं वहीं रह गई, मगर सास ससुर का सदमा ज्यादा देर तक उनसे न संभाला गया। पहले सास और फिर ससुर भी चल बसे। शायान अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था कि मैं बिल्कुल तन्हा रह गई। मैं खुद ही खाना बनाती, खुद ही कपड़े धोती और खुद ही शायान को लोरियां देती। आस पड़ोस की औरतें आती तो कोई 2 पल का सहारा देती, लेकिन वापसी पे चुपके से तरस भी खा जाती। एक दिन दरवाजे पर भाई खड़े थे। राबिया, बस करो, तुम अकेली नहीं हो। शायान को लेकर हमारे साथ चलो, घर किराए पर दे दो, बाकी हम देख लेंगे। मैंने इनकार किया, लेकिन भाभी की बातों ने मुझे झुका दिया। यहाँ रहोगी तो हर दीवार तुम्हें सलीम की याद दिलाएगी, जख्म कभी नहीं भरेंगे। आओ, हम तुम्हें संभाल लेंगे। मैंने घर का दरवाजा बंद किया, चाबी भाई के हाथ में दी और एक बार फिर उनके साथ चल पड़ी। क्या मालूम था कि इस बार वापसी सिर्फ आर्जी थी, असल हकीकत अभी सामने आना बाकी थी। भाई के घर वापसी इस बार मुस्तकिल रहाइश के लिए थी। मेरे सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, और वो घर जो कभी जीते जागते रिश्तों से भरा हुआ था, अब सिर्फ दीवारें और खामोशी रह गई थी। भाई ने मेरा सामान खुद उठाया और खामोशी से अंदर रखा। भाभी ने शायान को गोद में लिया और कहा, बस अब तुम दोनों हमारे हो गए हो, इस घर के हो गए हो। कमरा वही था, लेकिन इस बार भाई ने उसमें कुछ तब्दीलियां करवाई थीं। शायान के लिए नया बेड, छोटा सा रैक जिसमें रंग बिरंगे खिलौने और तस्वीरी किताबें रखी थी। भाभी ने मेरी वार्डरोब में नए कपड़े भी रखे थे, जो मैंने फौरी पहचान लिए। ये तुमने लिए हैं? हाँ, तुम्हें इन रंगों से मोहब्बत है ना? तुम्हारे चेहरे पे रोशनी आ जाएगी। मैं कुछ न बोली। दिल अंदर ही अंदर कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन जुबान पर कुछ न आया। अगले दिन से मेरी जिंदगी एक नए अंदाज से शुरू हो गई। भाभी सुबह मुझे जगाती, उठो राबिया, नाश्ता तैयार है, शायान जाग गया है। कभी वो शायान को नहलाती, कभी उसके लिए नया लिबास निकालती, और जब वो जिद करता तो चमकार कर मनाते। एक दिन मैंने भाभी से कहा, आपको तकलीफ ना हो, मैं सब खुद कर लिया करूंगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुमने सारी जिंदगी संभाली है, अब कुछ दिन हम भी तो तुम्हें संभालें। भाई ऑफिस से आकर शायान को अपनी गोद में लेते और उसे घुमाने ले जाते। पार्क, आइसक्रीम, खिलौने, वो जैसे अपने बेटे की कमी शायान से पूरी कर रहे थे। शायान भी अब उनसे मायूस हो चुका था। मामा,
ماموں لے کر گئے تھے جھولا، بہت مزہ آیا۔ ایک دن بھابھی میرے لیے نیا دوپٹہ لے کر آئی۔ یہ تم پر بہت خوبصورت لگے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اس خوشی میں؟ تم نے دوبارہ مسکرانا شروع کر دیا ہے، یہی کافی خوشی ہے۔ رفتہ رفتہ میں نے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، کبھی برتن دھونا، کبھی کپڑے طے کرنا، کبھی شایان کو کھانا کھلانا۔ زندگی کا معمول بحال ہونے لگا۔ بھائی نے میرے لیے ایک چھوٹا سا ہینڈی کرافٹ پروجیکٹ تجویز کیا تاکہ میں مصروف رہوں۔ رابعہ، تمہارے ہاتھ بہت ہنرمند ہیں، گھر بیٹھے کچھ کرنا شروع کرو۔ میں نے رضامندی ظاہر کی اور بھابھی نے ساتھ دیا۔ کچن کے کونے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنا دی گئی جہاں میں کڑھائی کا کام شروع کرنے لگی۔ محلے کی 2 عورتیں جو کبھی میرے سسرال میں ملازمت تھیں، اب یہاں آ کر مجھ سے کپڑے سلوانے لگیں۔ بھابھی ہر آرڈر کو سنبھالنے میں میری مدد کرتی۔ یہ کلائنٹ تھوڑی مشکل ہے، اس کا کام پہلے مکمل کر لینا۔ اس دوران شایہ نرسری اسکول جانے لگا۔ میں خود اسے تیار کرتی، لیکن اکثر بھابھی اس کے لنچ باکس میں اضافی سینڈوچ رکھ دیتی۔ اس کے کسی دوست کے لیے یہ بچوں کا اپنا انداز ہوتا ہے دوستی بنانے کا۔ میں نے محسوس کیا کہ گھر میں سب کچھ منظم ہو چکا ہے، بھائی کو کبھی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بھابھی ہر چیز پہلے سے سنبھال چکی ہوتی، یہاں تک کہ میرے لیے بھی روزانہ دوپہر کا وقت خیال رکھتی تھیں کہ میں تھوڑا آرام کر سکوں۔ ایک دن بھائی نے کہا، رابعہ، تم اب پہلے جیسی نہیں رہی، تم نے خود کو دوبارہ سنوار لیا ہے، ہمیں تم پر فخر ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، یہ سب آپ دونوں کی وجہ سے ہے، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو شاید میں خود کو کھو چکی ہوتی۔ بھابھی میرے پاس بیٹھ گئی۔ تم ہماری ذمہ داری نہیں ہو، تم ہماری خوشی ہو۔ ان دنوں میں نے پہلی بار خود کو آئینے میں اپنی مسکراہٹ دیکھی، نہ صرف چہرہ بلکہ روح میں سنور رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن جیسے بھابھی اور بھائی کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ یہ زندگی شاید ویسی نہیں تھی جیسے پہلے تھی، لیکن اب اس میں سکون تھا، ترتیب تھی اور سب سے بڑھ کر سچائی تھی۔ ایک شام شایان نے آ کر کہا، ماما، خالہ امی کہتی ہیں میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا، کیا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ بہت، وہ میرے لیے چاکلیٹ چھپاتی ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور دل سے ایک دعا نکلی کہ یہ محبت کبھی نہ بدلے، کہ یہ زندگی جو ایک بار ٹوٹ چکی تھی اب مضبوطی سے جڑ جائے۔ بھائی اور بھابھی کی موجودگی میرے لیے اب صرف سہارا نہیں تھا، یہ میرا گھر بن چکا تھا اور میں نے جینا سیکھ لیا تھا۔ ایک دن شام کی چائے پر بات کرتے ہوئے بھابھی نے اچانک کہا، رابعہ، تم نے ابھی تک سلیم والا مکان ویسے بن رکھا ہے؟ میں نے چونک کر جواب دیا، ہاں، وقت ہی نہیں ملا اور کچھ دل بھی نہیں چاہا۔ بھابھی نے چائے کا گھونٹ لیا اور نرمی سے بولی، بیٹا، گھر تو تمہارے لیے بیکار ہے، نہ تم وہاں رہنے والی ہو نہ وہاں کوئی ہے، بہتر ہے اسے بیچ دو اور پیسے جمع کر لو شایان کے مستقبل کے لیے۔ میں تھوڑا خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، بھائی نے تو کہا تھا کہ میں جلدی کوئی فیصلہ نہ کروں۔ بھائی جذباتی ہو جاتے ہیں، ہر معاملے کو احتیاط سے دیکھتے ہیں، لیکن سوچو، کل کو سلیم کے خاندان سے کوئی اٹھا اور جائیداد کا دعویٰ کر دیا تو کیا کرو گی؟ شایان کا حق محفوظ رکھنا ضروری ہے، اور ویسے بھی یہ تمہارے پیسے ہوں گے، میں تو بس مشورہ دے رہی ہوں۔ بات معقول لگی، لیکن اندر کچھ ہچکچاہٹ بھی تھی۔ میں نے اگلے دن بھائی سے ذکر کیا، بھائی، بھابھی کہہ رہی تھی کہ مکان بیچ دوں اور رقم محفوظ کر لوں۔ بھائی نے فوراً کہا، ابھی کچھ دن رک جاؤ، ہمیں پہلے قانوناً تصدیق کرنی ہوگی، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بھابھی نے کہا کہ تاخیر سے فائدہ کچھ نہیں، کل کلاں کو کوئی دعویٰ کر دے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ بھائی نے میری طرف دیکھا جیسے کوئی بات کہنا چاہتے ہوں پھر رک گئے ہوں۔ اگر تم یہی سمجھتی ہو تو کرو، لیکن ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ کچھ دن سوچ بچار کے بعد میں نے گھر بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ خریدار پہلے سے موجود تھی، ایک پرانا جاننے والا جو پہلے بھی اس گھر میں دلچسپی رکھتا تھا۔ کاغذات کا کام 2 ہفتے میں مکمل ہو گیا اور مجھے ایک معقول رقم مل گئی۔ یہ پیسے کہاں رکھو گی؟ بھائی نے پوچھا۔ بھابھی کے پاس رکھوا دوں، وہ کہتی ہیں کہ وہی بہتر سنبھال لیں گی۔ بھائی کا چہرہ کچھ سخت ہو گیا۔ بینک میں رکھو یا کم از کم اپنے نام پر کوئی فکس ڈپازٹ کروا لو۔ بھابھی نے کہا کہ اگر بینک میں رکھا تو ٹیکس لگے گا اور ویسے بھی شایان کے اخراجات وہ خود اٹھا لیں گی، یہ پیسے مکمل محفوظ رہیں گے۔ بھائی نے کچھ نہ کہا، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ خاموشی مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پھر بھی میں نے رقم بھابھی کے حوالے کر دی۔ تم بے فکر رہو رابعہ، یہ تمہاری امانت ہے، اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میں تمہاری ماں ہوں، بھلا ماں کبھی اولاد کا حق کھاتی ہے؟ میں نے شکر گزار نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ کا اعتبار میرے لیے کافی ہے۔ اس دن کے بعد بھابھی کا رویہ بدلا نہیں، بلکہ اور زیادہ نرم ہو گیا۔
ہر وقت مجھے تسلی دیتی، یہ پیسے شایان کے لیے محفوظ ہیں، کسی کو خبر بھی نہیں۔ زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر رواں ہو گئی۔ شایان کی تعلیم، میری ہینڈی کرافٹ اور گھر کے معمولات سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ کبھی کبھار میں مکان کی کاغذات دیکھنا چاہتی، لیکن بھابھی کہتی میں نے سب کچھ ایک فائل میں رکھا ہے، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں۔ ایک دن جب بھابھی بازار گئیں تو میں نے ان کی الماری کھول کر فائل ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کہیں بھی میرے کاغذات موجود نہیں تھے۔ دل میں ہلکی سی تشویش ہوئی، لیکن میں نے سوچا شاید کسی محفوظ جگہ رکھی ہوں گی۔ بھائی اب اکثر رات گئے آتے، کچھ الجھے سے رہنے لگے تھے۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، بھائی چھت پر بیٹھے تھے۔ میں چپکے سے ان کے پاس جا پہنچی۔ بھائی، کیا کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ انہوں نے ایک لمحہ میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولے، تم نے بھابھی کو جو پیسے دیے کبھی واپس مانگنے کا دل کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ بس یوں ہی پوچھا۔ کبھی کوئی چیز دینے سے پہلے یہ سوچنا کہ واپسی پر وہ تعلق بھی ویسا ہی رہے گا یا نہیں؟ میں کچھ نہ سمجھی۔ بھابھی کا بھروسہ میرے لیے کبھی سوال نہیں رہا تھا، لیکن بھائی کی آنکھوں میں وہ سوال اب صاف جھلک رہا تھا۔ بھائی کو دبئی سے نوکری کی آفر آئی تھی۔ وہ دبئی روانہ ہو گئے۔ دل بہت اداس ہوا، لیکن وہ خوش تھے تو ہم بھی خوش ہو گئے۔ بھابھی اور میرا تعلق اب بھی ویسا ہی تھا۔ اگلے دن بھابھی حسب معمول صبح کی چائے کے ساتھ میرے پاس آئیں۔ آج تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے بات بدل دی۔ کیا پیسے میرے پاس ہو تو ٹھیک رہے گا؟ وہ ہنسی۔ تم مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہی ہو رابعہ؟ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو میں تمہیں خود پیسے لا کر دیتی ہوں۔ میں نے انکار کیا۔ نہیں بھابھی، آپ پر شک کیسا؟ بس دل کیا کہ دیکھ لوں۔ انہوں نے موضوع بدل دیا، لیکن اس دن سے میرے ذہن میں ایک دروازہ کھل گیا تھا، ایسا دروازہ جس کے پیچھے کئی سوال کھڑے تھے اور جواب ابھی آنے باقی تھے۔ بھائی کی باتیں ذہن میں گونجتی رہیں، لیکن بھابھی کا رویہ ایسا تھا کہ ان پر شک کرنا ممکن ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ ہر وقت میری آسانی کا سوچتی، میری خوشی کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرتی اور شایان کا اس طرح خیال رکھتی جیسے وہ ان کا اپنا بچہ ہو۔ زندگی ایک مرتبہ پھر ویسی ہی ہو گئی تھی جیسے امی ابو کے زمانے میں تھی۔ میں سوتی تو جب تک نیند پوری نہ ہو کوئی نہیں جگاتا، اٹھتی تو چائے تیار ہوتی، شایان تیار بیٹھا ہوتا اور دن اپنے آپ آگے بڑھتا۔ ایک دن میں نے بھابھی سے کہا، بھابھی، مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی، آپ سب کر رہی ہیں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تم ہمارے گھر کے مہمان نہیں ہو، تم ہماری اپنی ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم نے بہت مشکل وقت گزارا ہے، اب بس سکون سے زندگی گزارو۔ بھابھی نے ایک نیا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ محلے کی خواتین کے لیے سلائی کا کورس چلاتی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کب سے؟ 2 ہفتے ہو گئے، تمہیں بتایا نہیں؟ سوچا تم آرام کرو، مصروف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھابھی نے گھر کے ساتھ کسی کی بیٹھک کرائے پر لے کر اسے ورک شاپ میں بدل دیا تھا۔ وہاں سلائی مشینیں لگ چکی تھیں، کپڑے کے رولز رکھے تھے اور دیوار پر ایک چارٹ لگا ہوا تھا جس پر خواتین کا نام، فون نمبر اور پیمنٹ ڈیٹیلز درج تھی۔ یہ سب کچھ تم نے خود کیا؟ ہاں، تھوڑا بہت وقت لگایا، لیکن ہو گیا۔ اب یہ خواتین سیکھیں گی اور اپنے گھروں میں خود کمائیں گی۔ میں متاثر تو ہوئی، لیکن حیرت بھی ہوئی کہ یہ سب میرے علم کے بغیر کیسے ہو گیا۔ شایان اب بھابھی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا تھا۔ وہ اسے کام کے دوران بھی ساتھ رکھتی تھی۔ سلائی سکھاتے ہوئے بیچ بیچ میں شایان کو کھلونا پکڑا دیتی، کبھی جوس کا گلاس، کبھی بسکٹ۔ ماما، خالہ امی نے آج مجھے رنگین کپڑے دیے اور سلائی مشین بھی دکھائی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا، اور تمہیں کیا مزہ آیا؟ ہاں، میں نے دبایا تھا بٹن، بہت تیز چلی مشین۔ بھابھی ہر کام کے بیچ بھی میرا خیال رکھتی، دن میں مجھے لسی بنا کر دیتی، شام کو کبھی کوئی میٹھا پکوان۔ کپڑوں کی دھلائی، استری، باورچی خانے کی صفائی، سب ان کی ذمہ داری تھی۔ میں اگر کوئی کام کرنے کھڑی ہوتی تو فوراً منع کر دیتی۔ میں سارا ٹائم اپنے کمرے میں رہتی۔ بی بی، تم بیٹھ جاؤ، میں کر لوں گی، یہ سب میرا کام ہے۔ ایک دن میں نے ضد کی، بھابھی، کم از کم آج کی دال میں بناؤں گی، آپ کو آرام چاہیے۔ انہوں نے ہنسی میں بات ڈال دی، ارے نہیں، تم تو چھٹی پر ہو اور میں آرام کروں گی تو بور ہو جاؤں گی۔ میرے پاس ہر دن گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیا ہوتا۔ کتابیں پڑھتی، کبھی پرانے البم نکال کر دیکھتی، شایان کے ساتھ کھیلتی یا کبھی محلے کے کسی کم عمر لڑکی سے بات کر لیتی۔ گھر میں 1-2 بار ایسے موقع آئے جب کسی نے آ کر مالی لین دین سے متعلق سوال کیا۔ بھابھی نے ہمیشہ بات خود سنبھالی، رابعہ ایسے معاملات میں الجھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے، بہتر ہے مجھ سے بات کریں۔ یہ جملہ سن کر میں اکثر سوچتی، کیا واقعی میں اتنی نازک ہوں کہ معمولی مالی بات بھی مجھے پریشان کر سکتی ہے؟
ایک دن شام کے وقت جب بھابھی سلائی کلاس ختم کر چکی تھیں، ہم چھت پر بیٹھے تھے، چائے کے کپ ہاتھ میں تھے اور شایان کبوتر دیکھ رہا تھا۔ رابعہ، تمہیں کوئی چیز چاہیے تو بلا جھجک مانگ لینا، تمہیں تو پتا ہے یہ سب کچھ اب تمہارا ہی ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہوں کہ یہاں سکون ہے، شایان خوش ہے اور سب چیزیں معمول پر ہیں۔ بس یہی چاہیے، تمہاری مسکراہٹ ہی ہمارا سکون ہے۔ زندگی اتنی سہل لگنے لگی تھی کہ بعض اوقات خود پر شرمندگی ہونے لگتی تھی۔ میں سوچتی شاید مجھے کچھ کرنا چاہیے، کوئی پڑھائی، کوئی آن لائن کورس، کوئی ہنر، لیکن بھابھی ہر بات پر کہتی ابھی نہیں، ابھی خود کو وقت دو۔ یہ بے فکری دن بدن بڑھتی گئی، یہاں تک کہ مجھے لگنے لگا کہ جیسے میں کوئی مہمان ہوں جس کے لیے سب کچھ پہلے سے تیار ہو، بس وقت پر جاگنا، وقت پر کھانا کھانا اور کبھی کبھار ہلکی پھلکی بات چیت کر لینا۔ لیکن اس بے فکری کے بیچ ایک احساس خاموشی سے جاگا، کیا یہ سب ہمیشہ یوں ہی رہے گا، یا یہ سکون کسی آنے والے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ یہ سوال میرے اندر بڑھنے لگا، لیکن میں نے اسے دبائے رکھا، کیونکہ اس وقت تک میرے پاس شک کی کوئی ٹھوس وجہ نہ تھی۔ ان دنوں سردی نے اچانک زور پکڑ لیا تھا، شام ڈھلنے کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوائیں در و دیوار کو چیرتی محسوس ہوتی۔ شان اسکول سے آ کر نڈھال سا لگتا، میں نے سوچا شاید موسم کا اثر ہے۔ ایک رات اچانک اسے تیز بخار ہو گیا، ہاتھ جیسے آگ ہو گئے تھے، سانسیں بے ترتیب اور آنکھیں بند کی ہوئی وہ بس کراہتا رہا۔ گھبرا کر میں بھاگی بھابھی کے کمرے کی طرف گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کچھ دیر بعد نکلی۔ بھابھی، شایان کو بہت تیز بخار ہے، میں پریشان ہوں، انہوں نے قدرے خفگی سے جواب دیا۔ تو بخار ہی ہے نا، کوئی قیامت نہیں آ گئی، صبح چیک کرا لیں گے، ابھی جا کے سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ میں نے سوچا شاید وہ دن بھر کی تھکی ہوئی ہے، اس لیے اتنا خشک جواب دیا۔ شایان کو بخار کی دوا دی اور ساری رات پہلو میں بیٹھ کر اس کا ماتھا ٹھنڈے پانی سے دباتی رہی۔ آنکھوں میں نیند نہ تھی، صرف فکر تھی۔ صبح جب وہ بخار سے نہ سنبھلا تو میں نے بھابھی کو ناشتہ بنا کر دیا اور کہا مجھے اسپتال جانا ہے، شایان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی۔ بھابھی نے ناشتہ میز پر رکھتے ہوئے کہا دیکھو رابعہ، تمہارا ہر دن ایک ڈرامہ بن چکا ہے، یا بچے کو کچھ ہو جاتا ہے یا تم بیمار ہو جاتی ہو، ہم کب تک یہ سب برداشت کریں گے؟ میں سناٹے میں آ گئی۔ بھابھی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں تو بس پریشان ہوں، بچہ بیمار ہے۔ انہوں نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا بس کرو اب، پورے سال سے تمہاری شکل دیکھ رہی ہوں اور تم روز نئی کہانی لے آتی ہو۔ کوئی ہوٹل کا مالک نہیں ہے تمہارا بھائی کہ ہر مہینے تم پر خرچ کرتا رہے۔ میری زبان بند ہو گئی، جو الفاظ میں نے کبھی ان کے لہجے میں محسوس نہ کیے تھے آج صاف سنائی دیے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، نہ ہی کسی چیز پر زور دیا، آپ نے خود کہا تھا یہ گھر میرا بھی ہے۔ بس وہی تو غلطی تھی، تمہیں یہاں رکھنا۔ سر پر چڑھ گئی ہو، نہ کام کرتی ہو نہ کوئی ذمہ داری اٹھاتی ہو، مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہو۔ کیا میں؟ بھابھی آپ، بس اب کوئی بحث نہیں، اپنا بچہ اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، ہمارے پاس اب مزید تمہارے لیے جگہ نہیں۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ بھابھی کی آنکھوں میں جو سرد مہری تھی میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ کمرے میں گئی، میرے اور شایان کے کپڑے ایک تھیلی میں ڈالے اور دروازے کی طرف پھینک دیے۔ یہ لو اپنا سامان، اور دروازہ وہ رہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ بھابھی، کہاں جاؤں گی میں؟ بھائی آفس میں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ارے نہیں، بڑی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے مجھے، تمہیں اس گھر سے جانا ہی پڑے گا، ورنہ میں خود پولیس بلاؤں گی اور کہوں گی کہ تم زبردستی گھریلو ماحول خراب کر رہی ہو۔ میں حیران تھی، ساکت کھڑی تھی، شایان کو گود میں لیے بس دروازے کو تکیے جا رہی تھی۔ تبھی بھابھی نے مجھے زور کا دھکا دیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں دروازے سے باہر جا گری، شایان میری گود میں رو رہا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہوا، جیسے کسی رشتے کی آخری مہر لگ گئی ہو۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی، سردی ہڈیوں میں اترتی جا رہی تھی۔ میں دروازے پر دستک دیتی رہی، بھابھی دروازہ کھولے، خدا کے واسطے شایان بیمار ہے۔ کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر شایان کو اپنی چادر میں لپیٹا۔ کچھ دیر بعد وہ نیم بے ہوشی میں چلا گیا، دل دہل گیا۔ میں نے جلدی سے پاس کے میڈیکل اسٹور کا رخ کیا، جو کہ بند تھا۔ پاس کے ایک ہمسائے نے دروازہ کھولا، لیکن مجھے پہچانتے ہی اندر آنے سے انکار کر دیا۔ معذرت بہن، میرے شوہر سخت مزاج ہے، ہم کسی کو رات کے وقت نہیں رکھتے۔ میرے پاس اب کوئی آپشن نہ تھا۔ رات بیتتی جا رہی تھی، آسمان پر بادل تھے، سردی میں شدت آ چکی تھی۔ میں نے شایان کو اپنی چادر میں لپیٹا
اور خود کو ایک بند دکان کے چھجے کے نیچے سمیٹ لیا۔ اس لمحے زندگی جیسے منہ چڑھا رہی تھی۔ بھابھی، جنہیں میں ماں جیسا مانتی تھی، وہی مجھے اس حال میں دھکیل گئی۔ اور سب سے زیادہ اذیت اس بات کی تھی کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ بہت کچھ چھپا رہی تھی، اور اب پہلی بار ان کا اصل چہرہ میرے سامنے آیا تھا۔ میں نے خود سے کہا، صبح تک زندہ رہی تو بھائی کو سب کچھ بتاؤں گی۔ اب چپ رہنے کا وقت نہیں رہا۔ صبح کی روشنی ابھری تو گلی کے کونے پر بیٹھی میں اور میرا بچہ بارش کی نمی اور ٹھنڈی ہوا میں ٹھٹھرے ہوئے، جیسے کسی فلم کا منظر ہو۔ شایان کا جسم سرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس کا بخار کم ہونے کی بجائے بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی سانسیں چیک کی، ہلکی بے ترتیب اور آنکھیں بند۔ پاس سے گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ لوگ جاگ چکے تھے لیکن سب کی نظریں بے نیاز تھیں۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا، کیا واقعی میں اب کسی کے قابل نہیں رہی؟ کیا بھابھی کی باتیں سچ تھیں؟ کیا میں واقعی بوجھ بن چکی تھی؟ قریبی کلینک کی طرف دوڑی، جو 8 بجے کھلنا تھا۔ دیوار سے لگ کر بیٹھی رہی، شایان کو اپنے بازو میں لٹکائے بار بار اس کی پیشانی کو چھوتی، ماتھے پر پٹی رکھتی، دل کو تسلی دیتی ہے کہ شاید بچ جائے۔ کلینک کے دروازے پر پہلی نظر ڈالنے والی نرس نے مجھے دیکھا اور چونکی۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ بچہ کیسا ہے؟ بخار ہے، بہت تیز، پوری رات باہر گزارتی۔ انہوں نے اندر بلا لیا۔ ایک پرانا ڈاکٹر آیا، معائنہ کیا، دوا دی، لیکن اس کے چہرے کی سنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ بچہ کمزور ہے اور سردی نے اس کی حالت اور خراب کر دی ہے۔ فوراً کسی بڑے اسپتال لے جائیں۔ میں نے ادھوری دوا اٹھائی، ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور باہر نکل آئی۔ لیکن کہاں جاتی؟ شہر میں میرے اپنے صرف بھائی تھے اور وہ آفس میں تھے، اور موبائل میرے پاس نہیں تھا۔ میرا پرانا فون کچھ دن پہلے ہی خراب ہو چکا تھا اور نیا لینے کا وقت نہ آیا تھا۔ میں ریلوے اسٹیشن کے باہر والے حصے میں جا بیٹھی، جہاں کچھ مزدور ہاتھ میں تھیلی اور چادریں لیے بیٹھے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے میری طرف دیکھا۔ بیٹی، کہاں سے آئی ہو؟ یہیں قریب رہتی تھی، اب کہیں کی نہیں رہی، اللہ سا بہتر کرے گا۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں نے ایک راہگیر سے فون مانگا اور بھائی کا نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن نمبر بار بار بند جا رہا تھا۔ میری ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ شایان کا جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا، ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے۔ تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، بھائی کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر سفر کی تھکن، آنکھوں میں حیرانی اور پیشانی پر پسینے۔ رابعہ، انہوں نے میرے بازو کو تھاما۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں ایک دم ان سے لپٹ گئی۔ کچھ کہنے کے قابل نہ تھی، آنکھوں سے بس آنسو بہنے لگے۔ شایان کو انہوں نے جھک کر گود میں لیا۔ اسے کیا ہوا؟ کب سے بیمار ہے؟ پچھلی رات بہت تیز بخار تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن بھابھی نے دروازہ نہیں کھولا۔ بھائی نے کچھ نہیں کہا، صرف میری طرف دیکھا اور پھر واپس سڑک کی طرف مڑ گئے۔ انہوں نے رکشہ بلایا، ہم ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں نے ان سے پوچھا، آپ تو دبئی میں تھے، واپس کیسے آ گئے؟ انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، میں گیا ہی نہیں، کچھ باتیں تھیں جنہیں جانچنا تھا۔ مجھے شک تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ اسپتال پہنچے تو ڈاکٹروں نے شایان کا ایمرجنسی میں داخل کر لیا۔ میں باہر بینچ پر بیٹھی، بھائی میرے ساتھ۔ کچھ دیر بعد انہوں نے خاموشی توڑی۔ رابعہ، تم نے بھروسہ کیا اور وہ بھروسہ شاید ٹوٹ چکا ہے، لیکن اب میں ہوں اور تم پھر اکیلی نہیں ہوگی۔ میں نے ہچکیوں کے بیچ کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ بھابھی ایسا کر سکتی ہیں۔ ان کا لہجہ، ان کی آنکھیں، سب بدل گیا تھا۔ بھائی کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، غصے سے زیادہ دکھ۔ مجھے بہت کچھ پتا چل چکا ہے، میں سب سمجھ گیا ہوں اور اس بار کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ شایان کو ایک دن کے بعد وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ بخار کم ہوا، جسم نے حرکت دکھائی۔ میں مسلسل اس کے پاس رہی، اس کے ہاتھ تھامے جیسے اب کبھی نہ چھوڑوں گی۔ بھائی اسپتال سے باہر گئے تو واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں میرا پرانا بیگ تھا۔ یہ تمہاری چیزیں تھیں، میں لے آیا ہوں۔ بھابھی نے کچھ کہا؟ سب کہہ دیا۔ جو کچھ چھپا تھا وہ بھی اب چھپے گا نہیں۔ لیکن تم بس ابھی شایان پر توجہ دو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ شایان کو اسپتال سے ڈسچارج ملتے ہی بھائی نے کہا، رابعہ، اب ہمیں واپس جانا ہے، کچھ حساب کتاب باقی ہیں جو صاف کرنا ہے۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کیا آپ نے بھابھی سے بات کی ہے؟ نہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ میں اب بھی دبئی میں ہوں۔ یہی غلط فہمی باقی باتیں واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر ہم سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے ہاتھ شایان کے وجود کو اپنے قریب محسوس کر رہے تھے اور دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ کچھ کہنے سے پہلے رک جاتی اور پھر خاموشی میں بھائی کی سانسوں کی گہرائی سننے لگتی۔
گھر کے دروازے پر پہنچ کر بھائی نے بیل دی۔ کچھ لمحے بعد دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، کون ہے اس وقت؟ منحوس کو نکالا تو اب کوئی نیا آ گیا ہے؟ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ بھائی نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور دوسری بیل دی۔ دروازہ کھلا۔ سامنے بھابھی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک گئی، لیکن فوراً مصنوعی حالت طاری کر لی۔ رابعہ، کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ بھائی نے سرد لہجے میں کہا، ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر تم نے اسے نکالا نہ ہوتا۔ بھابھی نے فوراً تردید کی، کیا مطلب؟ میں نے تو خود صبح پولیس کو اطلاع دی کہ وہ رات سے لاپتہ ہے۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ بہت اچھا کھیل کھیلا تم نے۔ بھائی دروازہ پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، میں اور شایان پیچھے پیچھے۔ بھابھی کے چہرے پر ایک لمحے کو ہوائیاں اڑنے لگی، لیکن فوراً سنبھل گئی۔ تو تم مجھے مجرم بنا رہی ہو؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے خود کہا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہے۔ بھائی نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈیوائس نکالا اور کہا، جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ اب کے دور میں ہر بات ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ یہ رہا وہ آڈیو کلپ جو دروازے پر کیمرے کے مائک نے محفوظ کیا ہے۔ تمہاری وہ آواز صاف ہے جس میں تم رابعہ اور شایان کو نکال رہی ہو۔ بھابھی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کون سا کیمرہ؟ تم نے کیمرہ لگایا تھا؟ ہاں، تمہاری کچھ حرکتیں بہت عرصے سے مشکوک تھی، لیکن میں کوئی الزام بغیر ثبوت کے نہیں لگاتا۔ بھائی سیدھے ڈرائنگ روم میں گئے، دیوار کی گھڑی کے پیچھے سے چھپا ہوا کیمرہ نکالا اور کہا، تم نے سمجھا کہ تم جو مرضی کرتی رہو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ میں سب دیکھ رہا تھا، لیکن میں انتظار کر رہا تھا کہ تم خود اپنا چہرہ دکھاؤ۔ بھابھی اب ہکلانے لگی، نہیں، وہ میں صرف غصے میں تھی۔ غصہ؟ اپنے ہی خون کو باہر نکال دینا غصہ ہوتا ہے، یا پھر کسی اور کے لیے جگہ بنانا تھا؟ وہ لڑکا کون تھا جو میرے نہ ہوتے ہوئے روز شام کے بعد آتا تھا؟ بھابھی کا چہرہ سفید ہو گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بھائی نے کہا، مت کہو، سب معلوم ہے۔ میں نے صرف تمہیں وقت دیا کہ تم اپنی سچائی خود ظاہر کرو، تم نے وہ بھی ضائع کر دیا۔ بھائی نے میرے ہاتھ میں ایک فائل تھمائی۔ یہ دیکھو، تمہارے پیسوں سے خریدے گئے پلاٹ کی فائل۔ تمہاری بھابھی نے تمہارے گھر کے پیسوں سے اپنا پلاٹ بنایا، اپنے نام منتقل کر لیا اور کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بھابھی نے؟ ہاں رابعہ، اور یہی وہ دن تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اب اس گھر کی مالک نہیں بن سکتی۔ بھابھی نے چیخ کر کہا، تم سب مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ میں نے جو بھی کیا رابعہ کے لیے کیا تاکہ وہ خود پر کھڑی ہو سکے۔ اسے گھر سے نکال کر کھڑا کرنا چاہتے تھے؟ بیمار بچے کے ساتھ سڑک پر چھوڑنا اصلاح کا طریقہ ہے؟ بھائی کی آواز بلند نہیں تھی، لیکن اس میں وہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا جو برسوں کا اعتماد توڑنے پر دیا جاتا ہے۔ تبھی بھائی نے فون اٹھایا اور کسی کو کال کی۔ ہاں، آپ لوگ آ سکتے ہیں، وہ سب ثبوت میرے پاس ہے۔ 5 منٹ بعد 2 پولیس والے دروازے پر آ گئے۔ بھابھی کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ نہیں، پلیز مجھے گرفتار نہ کریں، میں مانتی ہوں غلطی ہو گئی، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جو عورت کسی معصوم بچے کو سڑک پر چھوڑ سکتی ہے، وہ اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ پولیس نے بھابھی کو ساتھ لے جانا چاہا تو وہ بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ بس ایک موقع دے دو، میں سدھر جاؤں گی۔ یہ موقع تمہیں تب ملتا جب تم نے پہلی بار جھوٹ بولا تھا۔ اب معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ میں شایان کو سینے سے لگائے کھڑی تھی اور دل میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میں اتنا اندھی تھی کہ کسی کے اصل چہرے کو پہچان نہ سکی؟ اور اب جب سچ سامنے تھا، کیا کبھی وہ اعتماد واپس آ سکے گا؟ بھابھی کی گرفتاری کے بعد کچھ دن گھر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش شروع کر دی تھی اور بھائی نے کیس فائل وکیل کے سپرد کر دی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ سب کچھ یہیں ختم ہو، لیکن بھائی کا انداز بتا رہا تھا کہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ایک دن شام کو بھائی گھر واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک پرانا سا موبائل اور کچھ پرانے کاغذات تھے۔ یہ سب مجھے ایک پرانے واقف کار کے ذریعے ملا ہے جو بھابھی کے عاشق کو جانتا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا اس نے کچھ قبول کیا ہے؟ نہیں، لیکن وقت زیادہ نہیں لگے گا۔ میں خود چاہتا ہوں کہ سب کچھ میرے سامنے کھلے، کوئی پردہ باقی نہ رہے، کیونکہ بھابھی نے بھائی کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ وہ بھائی کی بیوی ہونے کے باوجود کسی سے تعلق بنائے ہوئے تھی۔ تفتیشی کمرے میں جب بھابھی کو لایا گیا تو اس کی حالت پہلے سے مختلف تھی۔ اب وہ تھکی ہوئی، بکھری ہوئی اور کسی حد تک شکست خوردہ لگ رہی تھی۔ بھائی سامنے بیٹھ گئے اور بھابھی سے کہا، اب سب کچھ بتا دو، کیوں کیا یہ سب؟
کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد وہ گویا ہوں، میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، میں شادی ہی زبردستی کر بیٹھی، میری مرضی کسی اور کے ساتھ تھی، لیکن میرے گھر والوں نے رشتہ طے کر دیا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تمہارے ساتھ زندگی گزاروں۔ بھائی کا چہرہ ساکت تھا، جیسے وہ پہلے ہی سب جان چکے ہوں۔ تو پھر تم نے خود کو بدلہ لینے میں لگا دیا؟ نہیں، میں بدلہ نہیں لینا چاہتی تھی، میں بس وہ زندگی واپس چاہتی تھی جو تم نے چھین لی تھی۔ تم نے زندگی نہیں، دھوکہ دیا، صرف میرے ساتھ نہیں، رابعہ کے ساتھ، اس کے بیٹے کے ساتھ۔ بھابھی نے آنکھیں بند کر لی، جیسے کچھ اور کہنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہو۔ میں نے جان بوجھ کر کبھی اولاد نہیں ہونے دی، دوائیاں لیتی رہی۔ میں جانتی تھی اگر بچہ ہو گیا تو یہ رشتہ ختم نہیں ہو پائے گا۔ مجھے تم سے نہیں، اس لڑکے سے محبت تھی، تو تم نے میرے گھر کو یتیم خانہ بنا دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم مصروف رہتے ہو، رابعہ یہاں ہے، سب چل جائے گا، لیکن جب اس کا اعتماد بڑھنے لگا، شایان تمہارے قریب ہونے لگا، تو میں گھبرا گئی۔ مجھے لگا وہ تمہارے دل میں جگہ لے رہے ہیں اور میں مکمل بے دخل ہو جاؤں گی۔ ہماری تو اولاد بھی نہیں تھی، اسی لیے تم نے انہیں گھر سے نکالا۔ ہاں، میں چاہتی تھی وہ ایک بار چلے جائیں، پھر تمہیں میں سنبھال لوں گی، تمہیں وہ سب بتاؤں گی جو سچ ہے، لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا، تم آ گئے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ بھائی نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں دی، تمہیں عزت دی، آزادی دی، تمہیں میرے گھر میں میری بہن جیسی بہن ملی، پھر بھی تم نے وہ کیا جو شاید دشمن بھی نہ کرے۔ بھابھی نے سر جھکا لیا۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، مجھے کچھ نہیں ملا، بس وہی عشق جو برسوں پہلے چھوڑنا پڑا، وہی واپس لے کر جینا چاہا، اور اسی میں سب برباد کر دیا۔ بھائی نے پولیس والے کو اشارہ کیا، اسے لے جاؤ، باقی بات عدالت میں ہوگی۔ جب ہم گھر واپس آئے تو بھائی کچھ لمحے صوفے پر خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ کسی پر بھروسہ کرنا کتنا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ میں اس عورت کو اپنی زندگی کا ساتھی مانتا رہا اور وہ میری زندگی سے ہی کھیلتی رہی۔ آپ نے جو صبر دکھایا وہ کم نہیں، صبر نہیں تھا رابعہ، وہ صرف وقت کا انتظار تھا۔ جب وقت آیا سچ خود بول پڑا۔ میں نے پہلی بار بھائی کی آنکھوں میں نمی دیکھی، لیکن ساتھ ایک عزم بھی، ایک ایسا عزم جو دکھ کے باوجود مضبوطی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب ہم دونوں نے جان لیا کہ ہماری زندگیوں کا سب سے بڑا پردہ چاک ہو چکا ہے اور اب صرف سچ باقی ہے۔ بھابھی کے اعتراف کے بعد بھائی نے خاموشی سے اگلا قدم اٹھایا۔ وہ اب جذبات کی بجائے قانون پر اعتماد کر چکے تھے۔ گھر واپس آ کر انہوں نے وکیل سے رابطہ کیا اور سارے ثبوتوں کی ترتیب شروع کی۔ ڈیوائسز، آڈیو کلپس، ویڈیو ریکارڈنگ، پیغامات، مالی لین دین، سب کچھ فائلوں میں ترتیب دیا گیا۔ رابعہ، اب یہ صرف ذاتی مسئلہ نہیں رہا، اب یہ قانونی جنگ ہے۔ اس نے صرف رشتے نہیں توڑے، وہ ہماری جائیداد، ہماری شناخت، سب ہڑپنا چاہتی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ شایان صوفے پر کھیل رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ اگر بھائی نے پہلے سے کیمرے نہ لگائے ہوتے تو شاید میں آج سچ کے بجائے بدنامی کے بوجھ تلے دبی ہوتی۔ چند دنوں بعد ہمیں اطلاع ملی کہ بھابھی کے عاشق کو بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ فلیٹ سے کافی کاغذات، نقدی اور ایک جعلی پاور آف اٹارنی برآمد ہوئی تھی۔ بھائی فوراً تھانے پہنچے اور تمام ثبوت پولیس کے حوالے کیے۔ یہ رہا وہ اصل پاور آف اٹارنی جس پر میرے اور رابعہ کے دستخط جعلی ہیں۔ تفتیشی افسر نے فائل پلٹ لی۔ یہ تو بہت سنگین جعل سازی ہے، اس پر تو براہ راست FIR ہوگی۔ بھائی نے مزید کہا، اور یہ تمام ویڈیو ریکارڈنگز جو گھر کے مختلف حصوں میں لگے کیمروں سے حاصل ہوئی ہیں، ان میں واضح ہے کہ کس طرح ان دونوں نے میری بہن کو گھر سے نکالا اور پھر کس طرح اس شخص کو گھر کے اندر لایا جاتا رہا۔ پولیس نے مکمل کیس رجسٹر کیا۔ وکیل نے عدالت میں پٹیشن دائر کر دی اور تاریخ طے ہو گئی۔ جس دن سماعت تھی بھائی نے مجھے کہا، تمہارا جانا ضروری نہیں، لیکن اگر تم چاہو تو آ سکتی ہو۔ میں نے ہاں کر دی۔ عدالت میں پہلی بار جانا تھا۔ ماحول رسمی، سخت اور بے رحم لگا۔ بھابھی کو جب حوالات سے نکال کر پیش کیا گیا تو ان کی آنکھوں میں وہ پہلے جیسے خود اعتمادی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ اس کا عاشق بھی موجود تھا، پولیس کی نگرانی میں۔ جج کے سامنے وکیل نے مقدمہ پیش کیا۔ عزت مآب، ملزمہ نے نہ صرف اپنے شوہر کے اعتماد کو دھوکہ دیا بلکہ اپنی بیوہ نند اور اس کے بچے کو گھر سے نکال کر ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ بھائی نے گواہی دی، میں نے کئی ماہ تک اپنی بیوی کے رویے کو برداشت کیا، لیکن جب مجھے شک ہوا کہ یہ صرف رشتہ خراب نہیں
بلکہ مالی سازش بھی ہے۔ تو میں نے اپنے گھر میں خفیہ کیمرے نصب کروائے، عدالت میں ویڈیوز چلائی گئی، ہر منظر خاموشی سے بولا۔ جج نے کاغذات کا معائنہ کیا، جائیداد کی نقلی دستاویزات، بھابھی اور اس کے عاشق کے دستخط، جعلی پاور آف اٹارنی، سب ثبوت واضح تھے۔ جب جج نے بھابھی سے پوچھا کیا آپ کو کچھ کہنا ہے تو اس نے سر جھکایا۔ میری غلطی تھی، میں اس رشتے کو نہیں نبھا سکی، لیکن جائیداد کی سازش میں میرا اتنا حصہ نہیں تھا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ جج نے آنکھوں پر سے چشمہ اتارا۔ آپ کی آواز ویڈیو میں بھی یہی کہتی ہے کہ اب یہ سب کچھ ہمارا ہے، اب انکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ عدالت نے ابتدائی سماعت میں ہی دونوں کو عدالتی حراست میں دے دیا۔ وکیل نے مطمئن ہو کر بھائی سے کہا، اب کیس سیدھا ہے، فیصلہ ہمارے حق میں ہی آئے گا۔ گھر واپس آ کر بھائی نے گہری سانس لی۔ بس اب جو ہونا تھا ہو گیا، قانون نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا جائیداد اب مکمل طور پر محفوظ ہے؟ ہاں، عدالت نے بھی تسلیم کیا ہے کہ پاور آف اٹارنی جعلی تھی۔ تمہارا مکان، تمہاری زمین، سب کچھ محفوظ ہے۔ اور وہ فائل جو بھابھی نے مجھے دی تھی، جعلی، اور اسے استعمال کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمہارا قانونی دعویٰ کمزور ہو جائے۔ لیکن اب سب صاف ہے۔ میں نے شایان کو دیکھا جو اب اپنے رنگوں کی کتاب میں مصروف تھا۔ میں نے دل میں سوچا، کچھ لوگ رشتے خریدنا چاہتے ہیں لیکن سچ کی قیمت نہیں ہوتی۔ 2 دن بعد ہمیں تھانے سے کال آئی کہ بھابھی نے ضمانت کی درخواست دی ہے۔ بھائی نے وکیل سے مشورہ کیا، ہمیں اپوزیشن دائر کرنی ہے۔ اگر یہ لوگ باہر آئے تو پھر کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ وکیل نے کاغذات تیار کیے اور عدالت کو قائل کیا کہ ملزمہ اور اس کا ساتھی باہر آ کر ثبوتوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جج نے ضمانت مسترد کر دی۔ بھائی رات کو صحن میں بیٹھے تھے، میں چائے لے کر آئی۔ اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا، اب کچھ نہیں، اب ہم صرف زندگی گزاریں گے اور باقی کام قانون کرے گا۔ میں نے ان کے سامنے چائے رکھی اور دل ہی دل میں سوچا، رشتوں کے کھیل میں جب قانون بولے تو سچ کبھی ہار نہیں سکتا۔ عدالتی کارروائی کے بعد گھر میں سکون آ چکا تھا۔ شایان مکمل صحت یاب ہو چکا تھا۔ وہ اب کھیلتا، ہنستا اور پھر سے اسکول جانے لگا تھا۔ اس کی توانائی واپس آ گئی تھی اور میرے دل کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ بھائی اب ہر ممکن کوشش کرتے کہ میں خوش رہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ ان کے اندر ایک خاموش شرمندگی موجود تھی جو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن میں صحن میں شایان کے ساتھ بیٹھی تھی جب بھائی آفس سے واپس آئے۔ مجھے دیکھ کر کچھ دیر دروازے پر کھڑے رہے، پھر آہستہ سے آگے بڑھے۔ رابعہ، کچھ بات کرنی ہے۔ جی بھائی، بولے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئے۔ مجھے تم سے معافی مانگنی ہے۔ میں نے تم پر یقین کیا، لیکن وقت پر وہ یقین تمہیں تحفظ نہ دے سکا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بھائی، جو کچھ بھی ہوا وہ میری آزمائش تھی، لیکن آپ کا ساتھ، آپ کی سچائی میرے لیے کافی ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید آج میں اور شایان کچھ اور ہی حال میں ہوتے۔ انہوں نے شایان کو گود میں اٹھایا۔ یہ بچہ اب صرف تمہارا نہیں، میرا بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے نام کی بجائے اپنی ماں کے حوصلے پر فخر کرے۔ میں نے جواب دیا، اور آپ تو میرے لیے اب بھی وہی ہیں جو امی ابو کے بعد میرے سر کا سایہ بنے۔ اسی دوران ہمیں اطلاع ملی کہ عدالت نے بھابھی کے خلاف مقدمے میں سزا سنا دی ہے۔ جعل سازی، فراڈ اور جائیداد ہتھیانے کی کوشش پر اسے 3 سال قید کی سزا ملی تھی۔ عاشق جو گرفتار ہوا تھا، اپنی ضمانت پر ملک چھوڑ چکا تھا اور اس کے خلاف انٹرپول سے ریڈ نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ بھائی نے تھانے سے واپس آ کر بتایا، بس اب یہ کہانی ختم ہو گئی۔ میں نے ایک سوال کیا، کیا وہ اب بھی کچھ کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اسے پچھتاوا ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ اب بھی تم سے حسد کرتی ہے۔ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ تم اب بھی ہماری زندگی کا حصہ ہو اور ہمیشہ کے لیے باہر ہو چکی ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ حسد وہی کرتے ہیں جن کے پاس کھونے کو کچھ ہو یا جنہوں نے کھو کر کچھ سیکھا نہ ہو۔ گھر میں اب نئی تبدیلیاں لائی گئی۔ بھائی نے مجھے میری جائیداد کی کاغذات واپس تھمائے۔ یہ تمہارے نام پر باقاعدہ رجسٹر ہو چکی ہے، اب کوئی ان پر دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں نے وہ فائل ہاتھ میں لی اور پہلی بار یقین آیا کہ اب مجھے کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے دلائل نہیں، صرف حقیقت کی ضرورت ہے۔ ایک دن شام کو ہم سب مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ شایان نے پوچھا، ماما، خالہ میں کب آئیں گی؟ بھائی نے کہا، بیٹا، وہ بہت دور چلی گئی ہیں، اب تمہارے ساتھ صرف ماما اور ماموں ہوں گے۔ شایان نے سر ہلایا اور اپنی پلیٹ میں روٹی کے ٹکڑے لگاتا رہا۔ اس واقعے کے بعد بھائی نے اپنی زندگی میں نئی ترتیب لانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کچھ وقت کے لیے کاروبار ایک ساتھی کے سپرد کیا اور چھوٹا سا فارم ہاؤس خریدا۔
جہاں وہ ہفتے کے آخر میں مجھے اور شایان کو لے جاتے۔ یہ جگہ سکون دے گی اور نئی شروعات کا پتہ دے گی۔ میں نے اس جگہ کو دل سے اپنایا۔ وہاں کی خاموشی، کھیتوں کی خوشبو، شام کی ٹھنڈی ہوائیں، سب میرے اندر کی ٹوٹی ہوئی تاروں کو جوڑنے لگی۔ کچھ مہینے گزرے اور وقت نے اپنے زخم بھر دیے۔ ایک دن بھائی میرے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ یہ بھابھی نے جیل سے بھیجا ہے۔ میں نے خط کھولا۔ وہ صفحہ خالی نہیں تھا، لیکن لفظوں سے زیادہ خالی لگا۔ اس میں نہ معافی تھی نہ افسوس، صرف شکوے تھے اور ایک جملہ: تم نے سب کچھ چھین لیا رابعہ۔ میں نے خط تہہ کیا اور بھائی سے کہا، یہ اس کی آخری آواز ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کے بعد اس کا ذکر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم صرف آگے کی بات کریں گے۔ آج جب میں یہ سب لکھ رہی ہوں، شایان میرے پاس بیٹھا ہوم ورک کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان ہے جو میں برسوں بعد دیکھ پائی ہوں۔ میرے پاس ایک محفوظ گھر ہے، میرا بیٹا، میرا بھائی، اور سب سے بڑھ کر وہ اعتماد جو کسی رشتے کے سہارے نہیں بلکہ خود پر یقین سے آیا ہے۔ بھابھی اب بھی جیل میں ہے اور شاید اندر ہی اندر جل رہی ہیں، لیکن میں جانتی ہوں جلنے والوں کو روشنی نہیں ملتی، اور میرے پاس الحمدللہ روشنی ہے، سکون ہے، اور وہ زندگی ہے جو میں نے صبر سے کمائی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی اور صبر وقتی طور پر آزمائش میں ڈال سکتے ہیں، لیکن انجام ہمیشہ حق کے حق میں ہوتا ہے۔ اندھا اعتماد بربادی کا دروازہ کھولتا ہے، مگر خود پر یقین نئی زندگی کا راستہ دکھاتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔